اے میرے دیس کے لوگوں، شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنے ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ یہ جاگیروں کے مالک لٹیرے کیوں چنے تم نے؟ تیرے اوپر تیرے جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھوک افلاس تنگ دستی تمہارا ہی مقدر کیوں؟ مقدر کو بدلنے کی تم جسارت کیوں نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ سب پاکستان کی حالیہ سیلاب کی صورتحال سے واقف ہیں، اس وقت تقریباً پاکستان کا 80% حصہ سیلاب کی زد میں آ چکا ہے، اور جس دن سیلاب آیا اس سے 1-2 دن بعد تک تو ہمارے محترم حکمران سیاست کا کھیل کھیلنے میں مصروف رہے۔ یقین جانیے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کوہستان کی وادی دبیر کے رہائشی 5 بھائی تھے یا 5 دوست تھے، 4 گھنٹوں تک ہیلی کاپٹر سے ریسکیو کرنے کے انتظار میں رہے کہ شاید ہمارے حکمرانوں کو ہمارے درد کا احساس ہوگا اور وہ ہیلی کاپٹرز بھیج کر ہماری قیمتی جانوں کو بچا لیں گے۔ لیکن افسوس، جس ملک کے پاس 300 سے زائد ہیلی کاپٹرز موجود ہیں ان میں سے ایک ہیلی کاپٹر بھی ان لڑکوں کی جان کو ریسکیو نہ کر سکا۔ ان کی دردناک آوازیں سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئیں۔ اور میں سلام پیش کرتی ہوں ان لوگوں کو جو وہاں کے مقامی لوگ تھے، ایٹ لیسٹ انہوں نے ایک شخص کی جان تو بچا لی، اسے ریسکیو کر لیا گیا۔ اور ہمارے حکمرانوں کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوئی کہ کسی کی جان جا رہی ہے۔ اور یقین جانیے جو ان 4 لوگوں کی جانیں گئی ہیں وہ ان حکمرانوں کی سیاست کی بھیڑ چڑھی ہیں۔ اگر کالا باغ ڈیم کا مسئلہ حل ہو جاتا تو آج صورتحال کافی بہتر ہوتی۔ متاثرہ علاقوں میں جس طرح سے پاک فوج کام کر رہی ہے یا جس طرح سے عام عوام کام کر رہی ہے، چندہ اکٹھا کر رہی ہے، لوگوں کی مدد کر رہی ہے، اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں اس اچھے کام پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور دوسری طرف معاشرے کے چند تاجروں کو تیزاب سے دھونے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے ساتھ ہی ہمارے اندر کا شیطان بھی جاگ جاتا ہے۔ پیاز جو کہ 240 روپے 250 روپے کا 5 کلو ملتا تھا، وہ پیاز 350 روپے کلو، ٹماٹر 400 روپے کلو اور ہری مرچ 700 روپے کلو، جبکہ دھنیا 900 روپے کلو کر دیا گیا، تاکہ جو بیچارے لوگ سیلاب زدہ ہیں جن کے پاس کھانے پینے کی کوئی اشیاء نہیں ہے وہ بالکل ہی بھوک سے مر جائیں۔ اور یہ تو وہی والا حساب دوبارہ سے لوگوں نے شروع کر دیا جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو کفن مہنگے کر دیے گئے تھے۔ پھر پوچھتے ہو کہ عذاب ہم پر ہی کیوں آتے ہیں؟ اب سمجھ آئیے عذاب آنے کی وجہ۔ مجھے امید ہے کہ اگر آج لوگوں کو یہ پتا چل جائے نا کہ کل قیامت ہے تو یقین جانیے اس دیس کے تاجر مسلح بھی مہنگے کرنے شروع کر دیں گے۔ اور آخر میں یہی کہوں گی کہ جب تک ہم اپنے اوپر ایک خلیفہ مقرر نہیں کریں گے، اسلام کی راہ پر صحیح طریقے سے نہیں چلیں گے، ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں ہو پھنسی، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ سر آنکھوں پر ہم اس کو بٹھا لیتے ہیں اکثر جس کے کسی وعدے میں صداقت نہیں ہوتی، جس کے کسی وعدے میں صداقت نہیں ہوتی۔ اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ ہر شخص اپنے سر پہ کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔